الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. پروگرام مشعل راہ کی ایک اور کڑی لے کر آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا ہمارا عنوان ہے ظلم کا انجام. سورہ ہود کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا، یعنی ظلم کرنے والوں کی مدد نہ کرنا، ظلم کے مددگار نہ بننا، ظالم کا دست و بازو نہ بننا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ، اگر ظالم کے مددگار بنو گے، ظالم کی تائید کرو گے تو کیا ہوگا کہ ظالم کا جو انجام جہنم کی شکل میں اسے ملنے والا ہے اسی انجام سے تم بھی دوچار ہو جاؤ گے. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف بے حد عزیز ہے اور ظلم سخت ناپسند ہے. یہی وجہ ہے کہ کائنات کا نظام تکوینی ہو یا قانون تشریعی، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون عدل پر استوار کیا ہے. اس کے نزدیک اس کے محبوب بندے وہ ہیں جو مخلوق کے ساتھ انصاف کرتے ہوں، مخلوق کے ساتھ انصاف کرنے والوں کو، ظلم سے بچنے والوں کو قیامت کے روز رب العالمین نے بڑے بڑے انعامات کی بشارتیں سنائی ہیں. چنانچہ کہا جو 7 خوش نصیب قیامت کے روز عرش الہی کے خصوصی سائے میں ہوں گے، ان میں ایک وہ حکمران اور وہ بادشاہ بھی جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتا رہا ہو. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین، کہ انصاف کرنے والے دنیا میں جو لوگ بھی کسی عہدے اور منصب پہ رہ کے انصاف کرتے ہیں وہ کل قیامت کے روز رحمان کے داہنے جانب نور کے ممبروں پر سرفراز کیے جائیں گے اور سرخ رو کیے جائیں گے. نور کے ممبروں پہ انہیں بیٹھایا جائے گا انصاف کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ کو انصاف اتنا عزیز ہے، اتنا عزیز ہے کہ انسان تو انسان، کائنات کی بے زبان مخلوقات جن کے لیے قانون جزا و سزا ہی نہیں ہے، اگر ان میں بھی کسی نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کل حشر کے میدان میں مظلوم کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ ظالم سے بدلہ لے لے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اگر سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری پہ ستم ڈھائے ہوں گے تو کل اس بے سینگ والی بکری سے کہا جائے گا کہ جس سینگ والی بکری نے تم پہ ستم ڈھائے تھے آج بدلہ لے لو. جب کائنات کی بے زبان مخلوقات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عدل یہ ہے جو کہ قانون جزا و سزا سے حقیقت میں مستثنیٰ ہے، تو سوچو کہ انسان کے ساتھ رب العالمین کا معاملہ کیسا ہوگا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انصاف اتنا پیارا ہے اور ظلم اتنا ناپسند ہے کہ اگر مسلم حکومت ہو اور اپنی پبلک پہ ظلم کر رہی ہو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دے گا، اور غیر مسلم حکومت ہو لیکن اپنی پبلک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر رہی ہو اللہ تعالیٰ اسے عروج عطا کرے گا. حدیث قدسی میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ظلم سے بچے رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندو، میں نے ظلم کو خود اپنے آپ پہ بھی حرام کر لیا ہے اور ظلم کو خود تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، لہٰذا ہے میرے بندو آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کیا کرو. اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ. کہا کہ ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت کے روز تاریکیوں کی شکل میں آئے گا. ظالم قیامت کے روز نور کے لیے تڑپ جائے گا، ظالم قیامت کے روز روشنی کے لیے تڑپ جائے گا،
ظالم تاریکیوں میں گھرا ہوگا قیامت کے روز۔ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ علمی اصطلاح میں اہل علم نے کہا وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ اور اگر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں، ناحق کسی کی جان پہ حملہ کرنا، ناحق کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنا، اور ناحق کسی کی مال و دولت پہ حملہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ کسی نے ناحق کسی کا قتل کر دیا، ظلم ہے۔ کسی نے ناحق کسی کو تھپڑ مار دیا، ظلم ہے۔ کسی نے ناحق کسی کو زخمی کر دیا، ظلم ہے۔ کسی نے ناحق کسی کی ذات کو اپنے تبصروں کا موضوع بنایا، ظلم ہے۔ کسی نے کسی کو حقیر جانا، ظلم ہے۔ کسی نے کسی کا حق مارا، ظلم ہے۔ کسی نے کسی کی ایک بالش زمین دبائی، ظلم ہے۔ کسی نے کسی کا 1 روپیہ 1 پیسہ ناحق طریقے سے کھایا، ظلم ہے۔ کسی بھی شخص کا حق ناجائز طریقے سے لیا جائے، مارا جائے، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ مالدار نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، قرض ادا کرنا، پیسہ رکھتے ہوئے وہ قرض ادا نہیں کرتا ہے، روپیہ رکھتے ہوئے وہ قرض ادا نہیں کرتا ہے، تو پیارے نبی فرماتے ہیں کہ پیسہ رکھ کر ٹال مٹول کرنے والا، سامنے والے کو ستانے والا، وہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اور ایسا ظلم کر رہا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا جس کی وجہ سے اس کی عزت و آبرو حلال ہو جاتی ہے، اس مالدار کو بدنام کیا جا سکتا ہے، رسوا کیا جا سکتا ہے۔ مطل الغنی ظلم، احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ایسے حکمرانوں کی جو آپ کی امت میں پیدا ہوں گے اور اپنی پبلک اور رعایا پر ظلم کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی ایک حدیث میں فرمایا صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما، آپ نے کہا میری امت کے جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی دیکھا نہیں، وہ میری امت کے مستقبل میں پیدا ہونے والی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم آپ نے کہا قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، کچھ ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے گائے بیل کی دم کی مانند، اور وہ ان کوڑوں کے ذریعے سے ناحق لوگوں کو مارا کریں گے۔ شراح حدیث، شارحین حدیث اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس سے مراد ظالم حکمران، ظالم بادشاہ ہوں گے جو اپنی پبلک پہ ظلم کریں گے اور ستائیں گے۔ قوم عاد جو عذاب الہی کا لقمہ بنی، اس کا ایک جرم قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ وہ جن جرائم کے سبب عذاب الہی کا لقمہ بنی، سب سے پہلے تو شرک، اور شرک کے بعد اس قوم کا جو جرم، اخلاقی جرم جو اس قوم کے اندر پایا جاتا تھا وہ تھا ظلم۔ بڑی طاقتور قوم تھی، طاقت کے نشے میں مبتلا تھی، اور کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم ہی قوت والے ہیں، ہم ہی طاقت والے ہیں۔ قرآن مجید ان کی اخلاقی خرابی نقل کرتا ہے کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو ظالم بن کر ہاتھ ڈالتے ہو، جب تم کسی پہ گرفت کرتے ہو تو ظالم بن کر گرفت کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مفسرین لکھتے ہیں یعنی معمولی غلطیوں پر گرفت کرنا اس قوم کی اخلاقی برائی تھی، معمولی غلطیوں پر بڑی بڑی سزائیں دینا اس قوم کی اخلاقی برائی تھی۔ تو معلوم ہوا قوم عاد کی اس روش کی روشنی میں جرم سے بڑھ کر سزا دینا بھی ظلم ہے، چاہے وہ سزا والدین دیں، چاہے وہ سزا مدارس اور اسکول اور کالجز کے ٹیچرز دیں، جتنا جرم ہے اتنی سزا ہو، جرم سے بڑی سزا نہیں ہونی چاہیے، اور بات بات پہ گرفت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ظلم چونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے اس دنیا میں کہ وہ اور سارے گناہوں کی سزا اس دنیا میں انسان کو دے کے نہ دے، لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا اس دنیا میں مل کے رہے گی۔ چنانچہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں، 2 جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ایک ہے والدین کی نافرمانی، اور دوسرا ہے ظلم۔ ظالم مرنے سے پہلے اپنا انجام دیکھے گا، ظالم مرنے سے پہلے مظلوم کی نظروں کے سامنے رسوا ہو کر رہے گا، ظالم بھلے سے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، ظالم بھلے سے کتنا اثر و رسوخ والا کیوں نہ ہو،
مظلوم بظاہر کتنا کمزور کیوں نہ ہو، مظلوم بظاہر کتنا بے سہارا کیوں نہ ہو، ظالم بظاہر کتنا نامور کیوں نہ ہو، زندگی میں وہ دن ضرور آئے گا جب ظالم مظلوم کی نظروں کے سامنے رسوا ہو کر رہے گا اور اسے اپنے ظلم کا احساس، اقرار اور اعتراف کرنا پڑے گا۔ کیونکہ ظالم کے پاس لاکھ طاقت سہی، مظلوم کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا کوئی جواب ظالم کے پاس نہیں ہوتا ہے، وہ ہے مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی آہ، مظلوم کی پکار۔ مظلوم کی آہ میں وہ تاثیر ہوتی ہے، مظلوم کی بد دعا میں وہ اثر ہوتا ہے کہ وہ آن کی آن میں ظالم کے خرمنوں کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، بہت جلد لوٹیں گے ہم۔ Say indeed my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. Ad-Da'i Dynamic I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest. Which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik, Judge Islam based on the authentic sources. That's the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. ہر اتوار رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ فیصلے جن سے نکلتے ہوں راستے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تربیت کا کیا مطلب ہے؟ تربیت کا معنی یہ ہے کہ اسلامی آداب ان کو سکھلایا جائے، خیر کی ان کو تعلیم دو۔ کہ آنکھ بند ہونے کے بعد ایک عظیم سلسلہ ہے جو دنیا ہے، اس کے لیے ہمیں اولاد کو تیار کرنا ہے۔ مشورے جو ضروری ہیں زندگی کے واسطے۔ ہمارے مسلم گھرانے تو ہیں لیکن بہت کم اسلامی گھرانے، جس کو روشن خیالی کہی جاتی ہے وہ جاہلیت اولیٰ ہے، جن میں پوشیدہ ہے الجھنوں کا حل۔ مسلم معاشرے کے اندر بیداری پیدا کی جائے۔ اگر تزکیہ نفس کا ماحول ہو تو دینداری دنیا داری ختم ہو۔ جس میں ناممکن ہے رد و بدل۔ شرعی حدود کو ہم توڑتے ہیں تو بڑے بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے اس سے روکا تو یقیناً اس کا انجام خطرناک ہوگا۔ گزاریے زندگی احکام الہی کی پیروی میں، علماء کی رہبری میں، ہر جمعہ اور سنیچر شام 7 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ He faces. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What other people believe in. He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir, ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے قرآن پڑھو اس لیے کہ وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہو کر آئے گا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 1757۔ بریک سے قبل ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ ظالم بظاہر کتنا طاقتور کیوں نہ ہو وہ کمزور ہے، اور مظلوم بظاہر کتنا کمزور کیوں نہ ہو وہ طاقتور ہے، کیونکہ مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ مظلوم جب ظلم سے تڑپ کر رب العالمین کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کی دعائیں
ساتوں آسمانوں کے دروازوں کو کھولتے ہوئے جاتی ہیں اور عرش الہی کو سیدھے جا کے کھٹکھٹاتی ہے اور شرف قبولیت پا کر لوٹتی ہے اور آن کی آن میں ظالم کے خرمن جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ اسی مفہوم کو لسان نبوت نے ان الفاظ میں بیان کیا، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی آہوں سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی آڑ اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی۔ جب مظلوم کی آہ نکلتی ہے، مظلوم کی بد دعا ہوتی ہے، تو رب العالمین کہتا ہے بِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنصُرَنَّهُ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اللہ کہتا ہے میرے عز و جلال کی قسم، میں میرے مظلوم بندے میری مدد آ کر رہے گی، بھلے سے اس کے لیے تجھے تھوڑا انتظار کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ اللہ کے پاس دعا کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے، بد دعا کی قبولیت کے لیے قانون الگ ہے۔ دعا صرف مومن کی قبول ہوتی ہے، مگر بد دعا ایک کافر کی بھی قبول ہو جاتی ہے، بد دعا ایک مشرک کی بھی قبول ہو جاتی ہے، بد دعا ایک گنہگار کی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک نیک انسان ایک گنہگار پہ ظلم کرے تو اس گنہگار کی بد دعا نیک انسان کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ ایک مسلمان ایک کافر کو ستائے، ایک مشرک پہ ظلم کرے، وہ کافر اور مشرک بد دعا کر دے تو وہ بد دعا ایک مسلمان کو لگ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ظالم اور مظلوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کا ایک عملی واقعہ کتب حدیث میں مروی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر تھے یہ کوفہ کے۔ کوفے والوں نے ہمیشہ سے اپنے گورنروں کو، اپنے حکمرانوں کو بہت ستایا ہے، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوفے والوں نے شکایت کر دی حضرت عمر سے کہ آپ نے کیسے شخص کو گورنر بنایا ہے، ٹھیک سے نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھنا نہیں آتا، انہیں انصاف کرنا نہیں آتا ہمارے معاملات میں، انہیں جہاد پہ نکلنے کا حکم دیتے خود نہیں نکلتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یہ شکایتیں پہنچیں، حضرت عمر نے فوراً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، کیونکہ حضرت عمر عہدوں کے سلسلے میں بڑے حساس تھے۔ انہیں معزول کر کے ایک کمیٹی تشکیل دی معاملے کی تحقیق کے لیے۔ یہ کمیٹی کوفہ گئی اور کوفہ کی ایک ایک نماز میں، کوفہ کی ایک ایک مسجد میں حاضر ہوتی یہ کمیٹی اور لوگوں سے پوچھتی کہ سعد بن ابی وقاص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ تو ایک مسجد میں ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص ٹھیک سے نماز پڑھنا نہیں آتا انہیں، معاملات میں انصاف کرنا نہیں آتا انہیں، اور خود تو ہمیں جہاد پہ نکلنے کا حکم دیتے ہیں، خود نہیں نکلتے ہیں۔ سوچو کیا گزری ہوگی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر، پوری جماعت کے سامنے اتنے بھیانک الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور جبکہ سعد بن ابی وقاص کوئی معمولی صحابی نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، اور ایسے جلیل القدر صحابی کی عزت و آبرو پہ نعوذ باللہ وہ شخص اتنا بڑا حملہ کر رہا تھا، دل ٹوٹ گیا، ایک آہ نکلی۔ جس مجلس میں اس نے یہ الزامات لگائے، اسی مجلس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ شخص جھوٹا ہو، یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس میں جھوٹا ہو، تو پروردگارہ اس کی عمر لمبی کر دے اور اس پر فقر و فاقہ اور غربت مسلط کر دے اور اس شخص کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ 3 بد دعائیں کی۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 3 بد دعائیں قبول ہوئیں۔ وہ شخص بڑی لمبی زندگی پایا، بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا اور کوفے کی گلیوں میں بھیک مانگے ہوئے پھرتا تھا۔ اور تیسری جو بد دعا تھی الرزق للفتن، فتنوں میں مبتلا کر دے، تو راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس بڑھاپے میں جبکہ اس کی پلکیں لٹک گئی تھیں، وہ سڑکوں سے گزرتے ہوئے لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے گزرا کرتا تھا اور خود کہتا تھا شیخ مفتون اصابتنی دعوت سعد، کہتا تھا فتنے میں پڑا ہوا بوڑھا ہوں جسے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا نے نڈھال کر رکھا ہے۔ اس لیے حضرات، زندگی میں کسی مظلوم کو کمزور نہ سمجھنا، کسی کو کمزور سمجھ کے ظلم نہ کرنا۔ مظلوم کبھی کمزور نہیں ہوا کرتا، مظلوم کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک واقعہ کتب حدیث میں ایک اور صحابی سعید بن زید کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ کون ہے یہ سعید بن زید؟
عشرہ مبشرہ میں سے یہ بھی عشرہ مبشرہ میں 10واں نام انہی کا آتا ہے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر ایک مدینے کی خاتون نے الزام لگایا، نعوذ باللہ، کہ ناحق انہوں نے میری زمین کا کچھ حصہ ہڑپ کر لیا ہے۔ مدینے کے گورنر مروان بن حکم تھا۔ مروان نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا کہ یہ عورت آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ عورت کا نام تھا عروہ بنت اوس۔ کہا کہ یہ عورت آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کی زمین ہڑپ کی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مروان، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص ناحق کسی کی زمین ہڑپ کرتا ہے تو اس شخص کے گلے میں جو ایک بالش زمین ناحق ہڑپ کرے کسی کی، 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اے مروان بتاؤ، یہ سب حدیثیں سننے کے باوجود کیا میں یہ ظلم کر سکتا ہوں؟ مروان کو یقین ہو گیا کہ سعید بن زید بے گناہ ہیں، تاہم سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا دل ٹوٹ گیا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آہ نکلی۔ انہوں نے کہا، اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے، اپنے الزام میں جھوٹی ہے، فَأَعْمِ بَصَرَهَا، اس کی بینائی چھین لے، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اور اس کی زمین میں اسے مار دے، قتل کر دے، اسے ہلاک کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس عورت کی بینائی ختم ہو گئی، اور ایک مرتبہ جب کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے جا رہی تھی، جس زمین کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ سعید بن زید نے اس سے چھینی ہے، اسی زمین کے اندر ایک گڑھا تھا، اس گڑھے میں گر کر مر گئی۔ یعنی جن الفاظ میں بد دعا ہوئی تھی وہی انجام اس عورت کا ہو گیا۔ ہماری اپنی نظروں کے سامنے ایسے کتنے واقعات ہوتے ہیں، ظالم کیسے رسوا ہو کے رہتا ہے اور مظلوم کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، یہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے پاس دیر ضرور ہے، مگر اللہ کے پاس اندھیر نہیں ہے۔ وہ ظالم کو پکڑنے میں تاخیر ضرور کرتا ہے، اسے موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ حدیث شریف میں پیارے نبی نے فرمایا، ان اللہ تعالی لا یملی للظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو پہلے مہلت دیتا ہے سنبھلنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، پھر جب پکڑتا ہے تو ایسے پکڑتا ہے کہ ظالم تل ملا اٹھتا ہے۔ یہ حدیث ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو ظلم کی حالت میں پکڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں ظلم سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا ضرور شامل ہونی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من دعوات المظلومین۔ مسنون دعاؤں میں بھی یہ الفاظ وارد ہیں کہ پروردگارا، مظلوم کی بد دعا سے میں پناہ چاہتا ہوں، مظلوم کی آہوں سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیں عادل بننا چاہیے، انصاف کا علم بردار بننا چاہیے، انصاف کو چاہنے والے بننا چاہیے، ہماری جانب سے کبھی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ ظلم کی جب بات آتی ہے تو ظلم صرف انسانوں کی حد تک نہیں، ظلم ہر مخلوق پر، ہماری جانب سے کسی مخلوق پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جو بڑی روزے دار تھی، نمازی تھی، عبادت گزار تھی، لیکن اس نے ایک بلی پہ ظلم کیا، ایک بلی کو باندھ رکھا، نہ خود کھلایا، نہ خود اس کو چھوڑا کہ وہ خود جا کے اپنی غذا ڈھونڈ لے، یہاں تک کہ بلی بھوک اور پیاس سے تڑپ کر مر گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں گئی۔ انصاف کا دائرہ اور انصاف کا معاملہ ساری مخلوق کے ساتھ ہونا چاہیے، ہماری جانب سے کسی مخلوق پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کے پاس اونٹ آ گیا، اونٹ آ کے آنسو بہانے لگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی بے زبانی سے جو شکوہ کر رہا تھا، پیارے نبی جو جذبات کو سمجھنے والے تھے، پیارے نبی سمجھ گئے اس کے شکوے کو۔ آپ نے صحابہ سے کہا، اس کے مالک کو بلا لاؤ۔ جب مالک آیا تو پیارے نبی نے کہا کہ انصاف کا معاملہ کرو، اللہ سے ڈرو، ان بے زبان جانوروں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ اس نے شکایت کی ہے مجھے کہ تم وقت پہ کھلاتے نہیں ہو، ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو۔ کہا کہ انصاف کا معاملہ کرو، وقت پہ کھلاؤ اور اتنا ہی بوجھ ڈالو جسے برداشت کر سکتا ہو۔ قربان جائیے اس میزان عدل پر،
قربان جائیے عدل کے اس معیار پر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا کیسا عملی نمونہ اپنی زندگی میں پیش کر دکھایا۔ لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، آپ نے فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو محمد اپنے ہاتھوں سے اپنی لخت جگر کا ہاتھ کاٹ دے گا۔ عدل اسے کہتے ہیں، انصاف اسے کہتے ہیں، اور ہر مومن کو ایسے ہی انصاف کا علم بردار ہونا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو زندگی میں ہر قدم انصاف کا علم بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.